حضرات سید عبدالرحمن قاری کملی والے رحمت اللہ علیہ کے عرش مبارک 23 دسمبر کی شب اور 23واں سالانہ عرش آج ننگا تھانہ کے لوگ جو ان سے عقیدت رکھتے ہیں دور دراز سے چلنے والے اللہ کے ولی سے، وہ سب اپنی قدم بوسی کے ساتھ اس اللہ کے ولی کے در پہ حاضر ہے اور چادر پوشی کا پروگرام ہو چکا ہے اور محفل پاک کا آغاز اللہ رب العزت پاک پروردگار عالم وہ ایشور وہ خدا جو ساری دنیا کا پالن ہارا ہے، ان کی انتم گرانت انتم پوتھی جس کو دنیا قرآن شریف کے نام سے جانتی مانتی پہچانتی ہے، ان کی تلاوت سے شروع ہو چکا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ الا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کا ترجمہ، اس کا مطلب، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں یہ بندہ خدا اللہ کے ولی جس طرح جس کی عرص میں ہم لوگ شامل ہیں، اسی طرح اللہ کے ولی نے اپنی کامل حکمت سے جو ہے اس طرح اس ایشور کو جو ہے جو اس کی عبادت کی ہے، اس کی پرارتھنا کی ہے، اس پرارتھنا کا اثر ہے کہ آج ہم لوگ ان کے زندہ رہتے ہوئے بھی اس سے عقیدت رکھتے تھے اور اس کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی ہم لوگ عقیدت رکھ رہے ہیں۔ یہ اس کی عبادت اس نے جو کرم کیا ہے، اسی لیے ہم لوگ اتنے دور دراز سے چل کر عقیدت رکھتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ الا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولی کو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے، جب تک وہ دنیا میں زندہ اللہ کے ولی رہتے ہیں تب تک دنیا والے کو فیض پہنچاتے رہتے ہیں، اور جب اللہ کا ولی اس دنیا سے چلا جاتا ہے اپنے روضے کے اندر، اپنے مزار کے اندر، اپنے مقبرے، اپنے در کے اندر، تو اس سے زیادہ اس کو جو ہے اس کا جو اپنے ماننے والے کو جو ہے اس کو جو اس سے زیادہ جو ہے اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اب دیکھیے جب تک ہم دنیا میں رہتے ہیں اللہ کے جو ہے ہم اپنے ہاتھ سے محنت کرتے ہیں، پکاتے ہیں، کھاتے ہیں گھر میں جو ہے، لیکن جب اللہ والا اس دنیا سے اپنی عبادت کر کے چلا جاتا ہے تو وہ ایشور وہ خدا فرشتوں کے ذریعے جو ہے ان کے روضے میں وقت متعینہ پہ جو ہے رزق پہنچاتا ہے۔ جیسے ہم کھاتے ایسے بابا سید عبدالرحمن قاری کملی والے رحمت اللہ علیہ نے جو عبادت کیا اس ایشور اس خدا کا، اس کے جو ہے روضے کے اندر فرشتے جو ہے جنت سے یعنی سورگ سے جو ہے کھانا لے کر آتے ہیں اور اس کو جو ہے وقت متعینہ پہ جو وقت کھاتے پیتے ہیں اس وقت متعینہ پر جو ہے اس کو جو ہے پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے ولی کو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، اور صرف اللہ کے ولی کی زیارت آج ننگا تھانہ کے لوگوں نے جو ہے اور اس اللہ کے ولی سے محبت کر کر دکھا دیا اور لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ سب کے ہیں، کسی ایک کے نہیں، یہ سب کے ہیں، بلکہ عقیدت سے اگر مانیں گے تو یہ سب کے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے جو ہے تمام اولیاء کے سردار حضرت سیدنا جو ہے تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، اسی سے اللہ کے ولی کا سلسلہ چلا جن کا مزار اقدس بغداد شریف کے اندر ہے۔ اب یہ جتنے اللہ کے ولی لیتے ہوئے ہیں ہندوستان پہ، یہ سب ان کی عطا سے، اللہ کے رسول کی عطا سے سب کو بھیجا گیا کہ آپ فلاں علاقہ چلے جائیں، آپ فلاں علاقہ چلے جائیں، وہاں جا کر دین کو لوگوں کی رہبری کریں۔ سمجھے؟ اسی طرح عطائے رسول سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری شنجری رحمت اللہ علیہ کا مزار پاک جو ہے اجمیر معلیٰ پہ ہے، اجمیر شریف میں ہے، وہ سنجر کی سرزمین سے چل کر آئے تھے اور انتم مہارشی جو ہے تو جناب محمد
वसल्लम ने अपने रोजे से जो है अपने मुदार से ये हुक्म आया जाता है, मैनुद्दीन तू हिंदुस्तान चला जाओ, वहां दीन की तबलीग करो, लोगों को जो है हिदायत के रास्ते पे लाओ। ये ताज़ा गरीब नवाज को हुक्म हुआ था, तब जो है तो वो संजर की सरजमीन से हिंदुस्तान की सरजमीन पे लेते हुए उसे 800 बरस हो गए। समझ रहे? ये अल्लाह के वली की करामत है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप जो यहाँ अल्लाह के वली से लौट लगा रहे हैं और अपनी नीयत जायज हलाल कमाइयों से बचाए हुए पैसों को जो है अल्लाह के वली के राह में लगाने से अजर जो है मिलेगा, इसका अजर वहाँ मिलेगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि कोई जो जिस तरह उनके मैं बच्चों बना कर बच्चों का जो मदरसा चलाता हूँ और मैं टाइम जो है प्रोग्राम में आता रहता हूँ, मेरे मिल्लत के नौजवानों, तो ये जो है जो जिस धर्म को माना वो अपनी जगह सही है, किसी धर्म को बुरा और भला नहीं कहना चाहिए। जब वो बन जाता है तो उसकी जो झगड़ी होती है वो दुनिया में या गाड़ दिया जाता है या जला दिया जाता है, लेकिन उनकी रूह जो होती है, जब तक हमारे जिस्म में रूह है तो हम जिंदा हैं, और हमारे जिस्म से रूह फरिश्ते जब निकाल देंगे तो हम मुर्दे हो जाएंगे। यानी हमारी रूह को जब ईश्वर, उस खुदा, उस परवरदिगार आलम जिसको अल्लाह कहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं, सब एक ही है, जो जिस धर्म का माना अपने तरीके से जो है वो उनको मानते हैं। समझ रहे? ये सब उसकी जो है तकवा है। इसीलिए जो है शायर ने कहा है, कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, और बदले जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जब से ईश्वर ने जो है कुरान को दुनिया में भेजा, और जब तक ये दुनिया फेना नहीं हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा कयामत में, जब तक उस कुरान में कोई रद्दो बदल नहीं आएगा। इसीलिए शायर ने कहा है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सैयदना काली कमली अब्दुल रहमान काली कमली वाले रहमतुल्लाह अलैह, जो अब तक जिंदा थे, कुछ लोगों की निगाहों ने देखा, अब जो है अल्लाह के वली अपने रोजे पे चले गए हैं, तो वो आज भी हमको देख रहे हैं और कल भी देख रहे थे। समझ रहे? इसीलिए एक बात और समझे, आप लोग इतनी मेहनत करके तो आप किसी की बारगाह में जाते हैं तो जाने का अदब सलीका समझ ले कि जब भी आप चौखट पे आए तो ये कहें या लिख ले, समझ गए, कि जब किसी की बारगाह में जाए, है कि नहीं? आपने देखा होगा कि जब पंजाबी होता तो शास्त्रीय काल अपने तरीके से प्रणाम करता, मुसलमान होता तो अस्सलामु अलैकुम, कोई राम राम कहता है, कोई नमस्ते कहता है कि नहीं? सब अपने इसी तरह जब यहाँ पे आए, मैंने महेश भाई को बता दिया, तो आप ये कहें अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। ये है अल्लाह के वली के दर पे आने का तरीका। आपकी सलाम पेश हो जाएगा, अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। ठीक है? ये तरीका जो है इस तरह आप आए ताकि आपका आना भी बदला, सलाम करने का तौर तरीका भी शुरू हो जाए। देखिए चंद आसार सुनिए, फिर उसके बाद जो है मुनसरिफ दुआ होगी जो है। एक बार दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। इसके अहमद में मरना मर जाएंगे, इसके अहमद में मरना मर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर
اللہ کے ولی سے اتنی زیادہ محبت رکھتے ہیں. ہر انسان ہر دھرم سے جو ہے تعلق رکھتا ہے، کے باوجود بھی آپ لوگ اس اللہ کے ولی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میں یہ 3 سال سے یہ 23واں سالانہ عرس ہے حضرت کے، اور اللہ تبارک و تعالی اس اللہ کے ولی کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، اور جو کچھ بھی کم و بیش ہو گیا ہو اللہ اسے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دے. سمجھ رہے؟ ہم اپنے طریقے سے صحیح طریقے سے لائے، لیکن ہو سکے کہ ہم سے جانے انجانے میں کوئی کمی بیش ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت اپنے انتم مہارشی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل جو ہے ہمارے جو ہے قدم بوسی کو، ہماری سرنی کو، ہماری پھول پوسی کو، ہماری چادر پوسی کو، جو کچھ جس نیت سے جتنے لوگ سب کی جو ہے اس امانت داری کو اللہ قبول فرمائے. اور آپ چند باتیں سمجھ لیں کہ دیکھیں ہم اتنی محبت سے آتے ہیں، اللہ کے ولی کے در پہ آنے سے کس طرح ہمیں مانگنا چاہیے یہ سمجھ لیں، پھر اس کے بعد دعا ہو جائے گا، کوئی جلدی تو نہیں. دیکھیے سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں ایک دونوں آنکھ کا نبینا آدمی یعنی اندھا آدمی پہنچتا ہے، اور کئی سال سے مسلسل اس چوکھٹ پہ بیٹھ کر خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یا خواجہ غریب نواز ہماری آنکھ عطا کر دیجیے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اسی دوران جو ہے اس زمانے کا پرائم منسٹر یعنی بادشاہ حضرت اورنگزیب جب خواجہ غریب نواز کے گھر کے اندر جانے لگا تو دیکھا ایک بابا جو ہے کنارے بیٹھ کر جو ہے خدا کے اللہ کے ولی کے بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے. اورنگزیب گیا، کہے بابا تم یہاں کتنے دن سے بیٹھے ہو؟ تو اس نبی نے بابا نے کہا، اس نبی نے بوڑھے نے کہا کہ میں یہاں 6 مہینے سے بیٹھا ہوں. بولا کس لیے بیٹھے ہو؟ میں بولا میں دونوں آنکھ کا اندھا ہوں، اسی لیے اس در پہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے در پہ بیٹھا ہوں، تاکہ میں جو ہے ان سے جو ہے تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ مجھے آنکھ کی بینائی لوٹا دے. اب اورنگزیب کہتا ہے کہ بابا سن، میں اندر خواجہ غریب نواز کے روضے پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اندر سے میں نکلوں گا، اگر خواجہ غریب نواز نے تمہیں آنکھ عطا کر دیا تو تمہاری جان تو بچ جائے گی، اگر تمہیں میرے فاتحہ پڑھ کر باہر ہونے تک اگر تمہیں آنکھ نہ ملی تو اورنگزیب کی یہ لنگی تلوار تیری گردن کو اڑا دے گا. اب وہ اندھا پریشان ہوا، اب وہ سوچنے لگا اے خواجہ غریب نواز 6 مہینے سے تو میں آنکھ مانگنے آیا تھا، اب تو آنکھ کیا اب تو جان ہی چلا جائے گا. اب 6 مہینے سے جو وہ اندھا دعا مانگ رہا تھا اس کے دعا مانگنے کا طریقہ غلط. کوئی کالی کملی والے رحمت اللہ بابا عبد الرحمان کے روضے پہ آئے اور غلط طریقے سے دعا مانگے اور پھر کہے کہ میرا یہ کام پورا نہیں ہوا، یہ اللہ کے ولی کی غلطی ہے، تو یہ سراسر غلط ہے. ہم کسی اللہ کے ولی کے در پہ جائیں تو پہلے طریقہ سمجھ رہے؟ یہاں پہ جو بھی مراد مانگنے کے لیے یا جس اللہ کے ولی کے روضے پہ جائے تو اس طرح مانگے کہ اللہ کے ولی یہ خواجہ اے سید عبد الرحمان قاضی کملی والے رحمت اللہ علیہ، آپ اللہ سے اس بار سے دعا کر دیجئے کہ میرا فنا کام ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ دینے والا ذات وہ اس بار وہ خدا وہ اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں دے سکتا. لیکن اس نے اللہ تبارک و تعالی اس بار کی ایسی عبادت کی ہے، اسی لیے ہمیں پہلے طریقہ معلوم ہے. یہ تو ہم جب بھی کوئی چیز مانگنے کے لیے یا دعا کرنے کے لیے آئے تو اس طرح کہے کالی کملی والے رحمت اللہ علیہ ہیں کہ ہماری بھلانا جو ہے تو یہ مجبوری ہے، آپ اس وقت سے اللہ سے یہ دعا کر دیں کہ ہماری یہ مراد پوری ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ اب جو 6 مہینے سے وہ اندھا کرے گا یا خواجہ غریب نواز آنکھ دے دو، یا خواجہ غریب نواز آنکھ دے دو،
زبان سے نکلا ہے خواجہ غریب نواز ابھی تک تو میں آنکھ مانگ رہا تھا، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھ بھی آ جائے اور میری زندگی بھی سلامت بچ جائے۔ اتنا زبان سے اس اندھے کو نکلنا تھا کہ فوراً اس کی آنکھ کی بینائی آ گئی۔ جب اورنگزیب باہر آیا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا اورنگزیب نے کہ بابا کہا میں اب دیکھنے لگا ہوں میری گردن کو قلم نہ کرو، تو اورنگزیب نے یہی کہا تھا کہ دیکھو سب جو ہے لوگ جو ہے اللہ کے ولی کو جو ہے بدنام کرتے ہیں، تمہیں ماننے کا طریقہ نہیں تھا، اگر تو 6 مہینہ پہلے اس طرح دعا کرتا جس طرح آج کیا ہے تو تجھے 6 مہینہ اس در پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اس ایشور سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولی اللہ کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کی گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم تمام لوگوں کو اللہ کے ولی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہم تمام لوگوں کو جو ہے اسی طرح اللہ کے ولی سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام پڑھیں یا نبی سلام بیٹھ جائیں سب آدمی۔